یہ کہنا کہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، ان کا پرسنل میٹر ہے، اگر کسی کی جان جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو روز محشر اللہ تعالیٰ کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے سب کچھ دیکھا اور آپ چپ رہے، آپ نے خاموشی جو ہے وہ کیوں رکھی؟ کہ جی وہ جو انیلا کا بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے وہ تمہارا ہے یا عثمان کا ہے، تو ظاہری بات ہے ڈی این اے کروا لو۔ بڑا ایک مطلب تو کہ وہ یہ ایک کیا مرد سوچے کے گا لیے بڑی مطلب شرمندگی کا باعث بھی بن، آپ اگر گھر میں موجود نہیں ہوتے، یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا، یہ بہت ساری چیزوں ہم لوگوں کے لیے، بہت ساری ایسی فیملی کے لیے یہ ایک سبق آموز بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر میں مطلب خود موجود نہیں ہوتے، بڑے موجود نہیں ہوتے یا کوئی گھر والے خود موجود نہیں ہوتے، تو انیلا کا عثمان کا مطلب وہ ظاہری بات ایک تعلق ایسا بننا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ یہ اس لیے بنا عثمان کا ان کے گھر میں آنا بہت زیادہ تھا، آنا جانا بہت زیادہ تھا اور وہ بہت زیادہ ٹرسٹ بھی کرتے تھے، تو ظاہری بات ہے ان کے لیے تو وہ نام محرم تھا نا، انیلا کے لیے تو عثمان نام محرم تھا۔ اور دوسرا یہ کہ حمزہ ان کے ساتھ کیسے مل گیا، یہ بھی ایک سوال آپ لوگوں کے بھی ذہن میں ہوگا کہ اگر یہ دونوں ہی ایک مطلب کہ ہیں، دونوں آپس میں چل رہا ہے دونوں کا کام، تو حمزہ بیچ میں کیوں آیا؟ کیونکہ حمزہ جو ہے ان کا ستیلا بیٹا تھا اور حمزہ جو ہے وہ کام پہ کہیں پہ کام کرتا تھا اور اس کام پہ لگوانے والا عثمان تھا، عثمان نے اس کو ایک جگہ پہ جو ہے وہ جاب پہ لگوایا اور پھر اس کی عثمان کے ساتھ بھی اچھی ہیلو ہائی ہو گئی۔ اچھا عثمان یہ بتاؤ کہ ہم مطلب ڈیلی جاتے ہیں، چلو آپ بتاؤ کہ نئی اپڈیٹ جو ہے نعمان نے کیا بتائیے؟ شگفتہ نئی اپڈیٹ یہ ہے کہ نعمان جو ہے کل ڈی ایس پی صاحب سے ملے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ جو ملزم ہے نا وہ جلد گرفتار ہوں گے، دو لوگ تو پہلے گرفتار ہیں، حمزہ بھی گرفتار ہے اور عثمان جو وہ بھی گرفتار ہے، اور جو انیلا ابھی تک گرفتار نہیں ہے اس کو بھی گرفتار 1 سے 2 دن صرف ہیں، جس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور دوسری سب سے اہم بات جو انہوں نے بولی ہے وہاں پہ، جو مین جو بات بولی گئی ہے کہ ڈیلیوری کا مسئلہ بڑا آ رہا ہے کہ اس کی ڈیلیوری کہاں پہ ہونی ہے، لیکن ڈی ایس پی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ڈیلیوری اگر اس کی گھر میں نہیں ہوتی تو جیل میں بھی ڈیلیوریز ہوتی ہیں، یہ جیل جا کے بھی ڈیلیوری بچے کی کر سکتی ہے۔ ہاں، اور دوسرا یہ کہ جب بات ہوئی تھی تو مطلب ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دونوں، جو عثمان کی بیوی وہ بھی پریگننٹ اور جو انیلا وہ بھی پریگننٹ، ان کے ہاں جو ہے نا عثمان کے ہاں تو بیٹا ہو گیا اور انیلا کے ہاں بھی ڈیلیوری ہونے والی ہے، تو اس وقت ظاہری بات ایک والدہ جو ہوتی ہے، ماں جو ہوتی ہے، اس کے کچھ اور احساسات ہوتے ہیں، بعد میں کچھ اور احساسات ہوتے ہیں، تو ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ عثمان کے جو والدین ہیں وہ کافی حد تک جو ہیں تھوڑے سے شرمندہ بھی ہیں، بالکل بالکل، تو کافی حد تک وہ جو ہے آ کے کبھی کیا نام ہے، منت سماجت بھی کرتے ہیں، پھر معافی بھی مانگتے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے بیٹے نے جو ہے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، مطلب اس طرح کی مطلب اس کا جو عثمان کا جو والد ہے وہ بڑا اس پہ شرمندہ، وہ کہتا ہے میں گھر سے کہیں باہر بھی نکلتا ہوں تو لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ قاتل کا باپ جا رہا ہے، اس طرح کی بڑی باتیں جو ہے سننے کو ملتی ہیں۔ اسی طرح نعمان ہے، نعمان سے جب بات ہوئی تو یقین کریں نعمان نے کہا کہ میں وہ بندہ ہوں جو میرے بہت زیادہ میری بہت زیادہ فرینڈز وغیرہ ہیں، لوگ ہیں میرے ارد گرد بیٹھتے تھے، اور میں ظاہری بات وہ ملازم ہے، گورنمنٹ ملازم ہے، باپٹا میں ملازمت کرتا ہے، تو کہتا ہے اب میں جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یقین کریں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی وہ جو انیلا کا بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے وہ تمہارا ہے یا عثمان کا ہے، تو ظاہری بات ہے ڈی این اے کروا لو۔ تو یہ ایک مرد کے لیے بڑی مطلب شرمندگی کا باعث بھی بنتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے، اور صرف ایک جرم کو چھپانے کے لیے، ایک جرم کے اوپر کپڑا ڈالنے کے لیے اتنے زیادہ گھر برباد کر دیے، اتنے زیادہ لوگوں کو متاثر کر دیا، یہ یقین کریں لگتا نہیں ہے کہ واقعی میں ہمارے مطلب یہ پاکستان کے اندر، یہ مسلمانوں کے اندر یا انسانوں کے اندر اس طرح کی یہ چیز پائی جاتی ہے، انسان اس حد تک چلا جاتا ہے جس سے اتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اور دوسرا کبھی کبھی میں یقین کریں میں سوچتی ہوں تو وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ابھی دنیا میں آئے ہیں اور جن کو تو دنیا کا نہیں پتا، ابھی تو انہوں نے بالکل معصوم بچے ہیں، بالکل معصوم بچے، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا قصور ہے جس کا والد جو ہے وہ جیل مطلب وہ جیل میں ہے، کس وجہ سے آپ کو بھی پتہ ہے، اور جس کی والدہ بھی جیل میں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور وہ جو ماں باپ بڑا ان کے بارے میں سوچے تو آپ بھی انسان دل رکھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے؟ جب میں نے بچے کو دیکھا تو یقین کریں میرے سے کچھ الفاظ نہیں نکلے میرے منہ سے کوئی چیز بھی۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح نیلا ہے، اس کا بیٹا جب بڑا ہوگا تو دوسرے بچے یا دوسرے لوگ جو ہیں ایسے سوال پوچھیں گے کہ تیری ماں تو قاتل ہے، بچہ کیا لوگوں کو جواب دے گا کہ میری ماں اس طرح کی ہے؟
اب ایک غلطی ہو گئی لیکن اس غلطی کی وجہ سے اس بچے کو بھی سزا ملے گی, اس بچے کو بھی باتیں سننی پڑیں گی. جب تک بچہ وہ بڑا بھی ہو جائے گا, جس کو پتا ہوگا تو وہ تو اسے کہے گا کہ بھائی تو قاتلہ کا بیٹا ہے. لوگ مطلب کہ نا پھر وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں. اس طرح کے بڑی معاملات جو ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ لوگوں نے اس پہ کمنٹ میں اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار بھی کرنا ہے کہ اس طرح کے واقعات کی کیا وجوہات ہیں, اس طرح کے واقعات جو ہیں اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایسی کون سی چیزیں ہونی چاہیے کہ ایسے واقعات نہ ہوں, ان کی روک تھام ہو, کیسے یہ سب ممکن ہے. شگفتہ آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گی آڈینس سے, ویورز سے جو ہمیں اتنا پیار دیتے ہیں اور باقی معاملات سارے؟ بات یہ کہ میں نے جتنی بھی سٹوریز کی کرائم کی بیٹ, میری ظاہری بات ہے, تو میں جب ایسے واقعات دیکھتی ہوں سنتی ہوں تو یقین کریں کہ بڑا دل جو ہے نا وہ سانس نہیں آتی. میں تو ایسے لگتا ہے میری سانس بند ہو جاتی ہے. اور جب اس فیملی کے گھر میں گئی اور جب اس کے بعد عثمان کے ہاں ان کا جو بیٹا پیدا ہوا, اس بیٹے کو دیکھا تو اس وقت میری یقین کریں آپ ساتھ ہی تھے, میری طبیعت واقع میں ہی اتنی خراب ہوئی. اور دوسرا یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جب ہمیں وہ کمرہ وزٹ کروایا گیا جہاں پہ بیڈ کا جو میٹرس ہے اس کے نیچے بھی خون ہے اور دیواروں کے اوپر خون, دیواروں پہ بھی خون ہے, دیواروں پہ اس طرح خون تھا جیسے کسی بکرے کو حلال کیا جاتا تو وہ چھینٹیں پڑی ہوتی ہیں نا, اس طرح تھا. بالکل. تو اور دوسرا میں اس بات پہ بڑی حیران ہوئی تھی کہ جب انہوں نے ہمیں وہ ویڈیو دکھائی کہ لوگ گزر رہے ہیں اور باقاعدہ ایک دو بندے نے کھڑے ہو کے باقاعدہ پوچھا ہے کہ یہ شور کہاں سے آ رہا ہے. تو انہوں نے ایک بندے نے اشارہ کیا, وہ راستے سے راہ گیر تھا گزر رہا تھا, تو اس نے بتایا کہ اس گھر سے شور آ رہا ہے. پھر دوسرا مجھے یہ بڑا دکھ ہوا کہ وہ اوپر جو مطلب رہتی ہیں مالک مکان ہیں, اور ایک کرائے پہ بھی ایک فیملی اور کرائے پہ رہتی ہے, انہوں نے خود کہا کہ ہم نے یوں کر کے دیکھا کیونکہ تھوڑا سا وہاں سے نظر آتا ہے, تو انہوں نے خود سارا وہ دیکھا. انسان کے اندر اتنی انسانیت ختم ہو چکی ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. آپ تو اس وقت وہ چیزیں نہیں تھی. آپ 15 پہ کال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے ارد گرد یا کہیں سے اس طرح کی چیزیں رونما ہو رہی ہیں, شور کی آواز آ رہی ہے, کسی کی جان جا سکتی ہے. ہاں, تو آپ کی ایک چھوٹی سی کال سے یا آپ کسی محلے میں اکٹھے کر کے لوگوں کو آپ ان کی طرف لے جائیں تو ہو سکتا ہے کسی کی جان بچ جائے. تو یہ لوگوں کے اندر انسانیت تھوڑی سی پیدا ہونی چاہیے. اور لوگ میرے خیال سے لوگ محلوں میں لوگ گھر اس لیے لیتے ہیں کہ تاکہ ان کو محفوظ اپنے آپ کو سمجھ سکیں, اور اس طرح کا کبھی واقعہ ہو تو ایک دوسرے کے گھر میں بندہ دروازہ نوک کر کے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو کیا ہوا کیا ہوا. لیکن میں بڑی حیران ہوئی کہ اس محلے میں جہاں لوگ ہر وقت چہل پہل ہے اور مسجد بھی پاس ہے, اور تب بھی مطلب لوگوں نے یہ چیزیں نہیں کی. اس کا مطلب کہ کسی کے گھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ لوگ جو ہے وہ سارے دن میں بھی سوئے ہوتے ہیں, رات میں بھی سوئے ہوتے ہیں, وہ ہر وقت سوئے ہی رہتے ہیں. تو خدارا آپ لوگوں سے بھی اور ان سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے جو بالکل آنکھیں بھی بند کر کے کان بھی بند کر کے, ہاں زبان بند رکھیں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن آنکھیں بند کرنا کان بند کرنا اس سے بہت سارے لوگوں کی جان جا سکتی ہے. اور بالکل یہ کہنا کہ ان کے گھر کا معاملہ ہے, ان کا پرسنل میٹر ہے, اگر کسی کی جان جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو روز محشر اللہ تعالیٰ کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے سب کچھ دیکھا اور آپ چپ رہے, آپ نے خاموشی جو ہے وہ کیوں رکھی, آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں, آپ نے شور ہی نہیں کیا. تو جو محلے دار ہے نا وہ بھی جان بچا سکتے ہیں نا, ایک چھوٹی سی بالکل بچا سکتے ہیں, بالکل جان بچ سکتی ہے, ایک بندے کی جان بچ سکتی ہے. اور اگر آپ کی وجہ سے کسی انسان کی جان بچ جائے تو آپ کتنا بڑا مطلب آپ نے دنیا میں کام کرے. یہ بہت فضیلت والا کام اگر آپ کسی کی جان بچا. اور دوسرا یہ کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو اگر آپ کسی ایک شخص کی جان بچا سکتے ہیں تو ضرور بچائیں, کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. یہ وہ باتیں تھی جو ہم نے ان کے گھر میں جا کے خود بھی دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, پھر ان کے ساتھ جو ڈسکس ہوتی رہی, ان کے ساتھ باتیں ہوتی رہی ہیں, وہ ساری باتیں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اور جو ہم نے آنکھوں دیکھا حال تھا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. کچھ اپنے جو ہمارے جذبات تھے وہ بھی کچھ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. اور اسی طرح ہم آپ کے ساتھ باتیں بھی شیئر کرتے رہیں گے, اپنے جذبات بھی شیئر کرتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا ایسے ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں, اور جب تک آپ کا ساتھ نہیں ہوتا ہم اپنے آپ کو تنہا اکیلا محسوس کرتے ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, کمنٹس دیتے ہیں. تو اسی طرح اس ویڈیو کے ساتھ بھی میں آپ سے اجازت اس مانگوں گی کہ اس ویڈیو میں بھی آپ نے اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے, اپنے کمنٹس کا اظہار لازمی کرنا ہے, اور اپنا جو ہے اس جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے لازمی بات جو بھی آپ کے دل میں بات ہے لازمی شیئر کرنی ہے.
اور میں تو اجازت چاہوں گی میری طرف سے. اللہ حافظ. ناظرین اس کیس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے تاکہ کوئی نئی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئیں. کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو کہ ہم آپ کے کمنٹ سے دیکھتے ہیں اور ہم آگے اس فیملی سے کرتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے اس کا بھی ہمیں جواب دیں. تو اسی طرح سے آپ نے کمنٹ جو ہے اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اور نئی اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.